السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ذرا ان کے لیے ہوگی اسپیشل جو کیمسٹری کے فیوریٹ لوگ ہیں، جنہیں کیمسٹری پسند ہے۔ ہم بات کریں گے آج جابر ابن حیان کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کیا انہوں نے کیا، کیا انہوں نے ترقی کی، کیسے انہوں نے کیمیائی مادے بنائے، ہر چیز اس کے ٹوٹلی انفارمیشن ہوگی اس میں، اور آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اسکپ کیے بغیر۔ کیمیا کی اکثر و بیشتر اشیاء کی دریافت کا سہرا جابر ابن حیان کے سر ہے۔ علم کیمیا کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے تزئید، تقطیر، تبلور اور تذویب کے طریقے بیان کیے اور بے شمار کیمیائی تیزاب بنائے، جیسے نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ، مرکری، مرکری آکسائڈ، پوٹاشیم نائٹریٹ۔ کیمیا کی اکثر و بیشتر اشیاء کی دریافت جو ہے ابن حیان نے کی ہے، اس لیے جابر کو جدید علم و کیمیا کا امجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ تاہم اہلیان مشرق و مغرب متفق ہیں کہ جابر دنیا کا پہلا مسند کیمیا دان تھا۔ جابر نے کیمیا میں نقوش چھوڑے ہیں، بہت سارے بے شمار کیمیائی مرکبات ایجاد کیے ہیں۔ جابر نے کیمیا میں تجربات کو خاص اہمیت دی تھی۔ جابر کو کیمیا میں وہی اعلیٰ مقام حاصل تھا جو ارسطو کو منطق میں تھا۔ ابن خلدون کے بقول جابر کو علم کیمیا کے مرتب کرنے میں عوام کا درجہ حاصل تھا۔ آپ کی پیدائش ایران کے خاندان ازد میں ہوئی تھی۔ والد حیان پیشہ دواساز تھے، جن کا تعلق جنوب عرب کے قبیلہ ازد سے تھا جو یمن میں کوفہ ہجرت کر کے آیا تھا۔ حیان نے عباسی خاندان کی اموی خاندان کے خلاف بغاوت میں مدد کی تھی، جنہوں نے اس کو خراسان میں مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حیان کسی طرح اموی خاندان کے ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے اس کو قتل کروا دیا۔ ان کی والدہ ننھے بچے کو ساتھ لے کر یمن ہجرت کر گئیں اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں رہنے لگیں، جہاں جابر نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ جابر نے صغر سنی میں قرآن، حدیث اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کر کے جب وہ فارغ ہوئے تو ان کے اساتذہ کی علمی لگن اور ذہانت سے بہت خوش تھے۔ جابر کو علم کیمیا میں ان کے والد کی کیمیا میں دلچسپی کی وجہ سے ہوا تھا۔ عالم شباب میں ایک دن سر میں سونا بنانے کا سودا پیدا ہو گیا۔ سامان اکٹھا کیا اور کیمیا گری کی دھن میں مصروف ہو گئے۔ دھاتوں کو جڑی بوٹیوں کے ساتھ پھونکنے لگ گئے۔ ہر روز نئے نئے تجربات کیے جو ایجادات کی نئی نئی راہیں کھول رہے تھے۔ ذہن میں نئی نئی اشیاء ایجاد کر لیتے تھے اور ایک دن کیمیا کے موجد آلہ کا اعزاز مل گیا۔ جب بنو عباس نے بغداد میں زمام اقتدار سنبھال لیا تو جابر کو کوفہ سے بغداد ہجرت کر گئے، جہاں ان کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر اعظم جعفر بریکی کی سرپرستی میں تیاری شروع کر دی۔ دربار سے وابستگی کے بعد جابر نے بڑی شہرت حاصل کر لی۔ خاندان کے ساتھ جابر کے اچھے تعلقات تھے۔ جب یہ خاندان 803 میں خلیفہ ہارون الرشید کے زیر الطاعت آیا تو جابر کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ کوفہ میں نظر بندی کے دوران 815 میں اس نے اپنی جاں افریح کے سپرد کی۔ بوقت اس کے تکیے کے نیچے کتاب الرحمہ کا مسودہ اس فن میں اس کی متعدد تصانیف مشہور ہیں۔ علاوہ برعکس اکثر اصناف فلسفہ میں بھی دخل رکھتا تھا اور علم باطن کا پیروکار تھا۔ طبقات الامم کا اردو میں ترجمہ قاضی احمد میاں اختر نے 1928 میں کیا تھا۔ فن کیمیا کے ضمن میں انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے، اس کی جو اسناد ہیں لیڈن میں 1685 میں چھپی تھیں۔ اس کے 500 رسائل جو 1000 صفحات ہیں 1530 اور 1625 کے مابین چھپ چکے ہیں۔ تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جابر نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ 700 سے 765 سے روس لیا تھا۔ کچھ مورخین اس بات کی تائید کرتے ہیں اور کچھ تردید کرتے ہیں۔ تردید اس لیے کہ شیعہ کتب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کسی ایک ایسے شاگرد کا ذکر نہیں ملتا جس کا نام جابر تھا، لیکن بعض جگہوں پر آپ کی کیفیت ابو موسیٰ بھی درج ہے، جیسا کہ زکریا نے آپ کا ذکر ابو موسیٰ کے نام سے کیا تھا۔
لاطینی میں جابر کی ترجمہ شدہ کتابوں میں مصنف کا نام گیبر لکھا جاتا تھا، یعنی نام یورپ میں زبان زد عام تھا۔ جابر ابن حیان نے سائنسی زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ سائنس کے سالار جابر کی سائنسی زندگی کا آغاز اس وقت شروع ہوا تھا۔ انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی تھی، جہاں آپ نے اپنی تجربہ گاہ قائم کی اور کیمیا کی ان تحقیقات کی تکمیل کی جن کی وجہ سے ان کو دنیا کا پہلا موقر و مستند کیمیا دان ہونے کا اعزاز ملا تھا۔ جابر کے دور زندگی میں کیمیا کی ساری کائنات قیمتی دھاتوں پارا، تانبا، چاندی کو سونے میں ڈھالنے کی کوشش کے گرد ہی گھومتی رہتی تھی، لیکن جابر کی تحقیقات کا دائرہ اس بے سود کام سے بہت ارفع تھا۔ آپ تجرباتی کیمیا کے بانی مبانی تھے۔ اس ضمن وہ خود کہتے ہیں، کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد پر تجربے نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کھاتا ہے۔ بس اگر تم کیمیا کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں پر انحصار کرو اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔ ایک کیمیا دان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ اس نے کیا کچھ پڑھا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس نے کیا کچھ تجربے سے سیکھا ہے۔ تاریخ انسانیت میں جابر ابن حیان کا نام کیمسٹری میں ذیلی کارناموں کی وجہ سے جعلی حروف میں لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، اس نے کیمیا میں باضابطہ تجربات پر زور دیا۔ اس نے جادو ٹونے سے آزادی دلا کر باقاعدہ سائنس کا رتبہ ادا کیا۔ لیبارٹری میں استعمال ہونے والے 20 سے زیادہ سائنسی آلات ایجاد کیے۔ اس کے علاوہ کئی کیمیائی مادے جیسے ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ کے طریقے ایجاد کیے، جو آج کل کیمسٹری اور کیمیکل انجینئرنگ میں اساسی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے علمی کاموں اور کارناموں کی وجہ سے 9ویں صدی سے 13ویں صدی کے دوران آنے والے مسلمان کیمیا دانوں جیسے الکندی، الرازی، ابو القاسم العراقی کے لیے تحقیقات کا راستہ آسان ہو گیا۔ جابر کو کیمیا میں تجربات کی اہمیت کا پورا خیال تھا۔ وہ کہتا تھا، کیمیا میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اور اہم کہ انسانی عملی کام کرے اور تجربات کرے، کیونکہ وہ جو شخص عملی کام نہیں کرتا اور نہ ہی تجربات کرتا ہے وہ کبھی بھی اس مضمون میں ہنرمندی حاصل نہیں کر سکے گا۔ مرکری اور سلفر باہم ملاپ سے ایک پروڈکٹ بن جاتے ہیں، مگر یہ فرض کر لینا غلط ہے کہ یہ عنصر بالکل نیا تھا اور یہ کہ مرکری اور سلفر مکمل طور پر تبدیل ہو گئے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنی طبی خواص قائم رکھے ہیں۔ دونوں عنصر جو ہیں عناصر سے مل کر کیمیائی اتحاد کی خواص میں تبدیلی کے بغیر مستقل ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ جابر ابن حیان جو اپنے وقت کے عہدہ ساز کیمیا دان تھے، وہ ہر کسی کو کیمسٹری نہیں پڑھاتے تھے۔ جابر ابن حیان نے وہ جو ہے کیمسٹری، وہ اس کے لیے سخت امتحان لیتے ہوتے تھے، طالب علم کو سکھاتے تھے، بہت دور سے پیدل سفر کرتے تھے اور کیمسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ جابر نے اس کو بغور دیکھا، پھر اپنے لیبارٹری میں سے بوتل نکال لائے، صدر الدین سے کہا، تم اس شرط پر کیمسٹری پڑھاؤں گا کہ یہاں سے دور مقام پر میرے دوست کا قبیلہ رہتا ہے، ان کی کسی اور قبیلے سے عداوت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے دشمن کے لیے کوئی زہر تیار کروں کہ جس کی ایک قطرے سے تمام افراد لقمۂ اجل بن جائیں۔ صدر الدین نے جواب دیا، بلا شبہ میں کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہوں، مگر ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ جابر نے اس کو گلے لگا لیا اور کہا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم سائنس انسانیت کی بہتری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو یا اس کی اذیت دینے کے لیے۔ جابر نے اس کو تعلیم دینا شروع کر دی اور اپنا سارا علم صدر الدین کے سینے میں منتقل کر دیا۔ جب جابر کا آخری وقت آن پہنچا تو خلیفہ مامون الرشید نے سرہانے کھڑے ہو کر کہا، جابر تم اپنا علم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، ہمارے لیے کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جابر نے صدر الدین کا ہاتھ مامون کے ہاتھ میں دیکھ کر زندگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سائنسدان انسان دوست تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے تھے۔ پھر یہ سنہری زنجیر ٹوٹ گئی، بغداد لٹ گیا اور لائبریری دریائے دجلہ کی نذر ہو گئی اور ہم نے حکمرانی کو طیش کا ذریعہ بنا لیا۔ علم کیمیا میں جداد مسلمانوں سے پہلے
علم کیمیا کو بہت بازی سے بہت زیادہ حیثیت حاصل ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیمسٹری کو ایک کارآمد فن بنا دیا تھا۔ اس علم میں تجربات کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس فن میں خالد ابن یزید، جابر بن حیان مصری اور ابن وسیع ممتاز کیمیا دان تھے، تاہم جابر نے اپنے استاد امام جعفر صادق رضوان اللہ عنہ کی رہنمائی میں اس فن کو زندہ جاوید بنایا تھا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جابر ابن حیان کی کیمیائی لیبارٹری کوفہ شہر میں دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھی، جس کے سارے قدیمہ اس کی وفات کے 200 سال بعد کوفہ کے باب دمشق کے پاس مکانوں کو مرمت کرتے ہوئے دریافت ہوئے تھے۔ جابر نے درج ذیل کیمیائی عملیات سے طب یونانی کو نئی سمت عطا کی تھی، جس کی وجہ سے فن دوا سازی نے ترقی کی منازل نے طے کی ہے۔ تحلیل: کسی منجمد مادہ کو جس میں حل ہونے کی صلاحیت موجود ہو، اس کو کسی دوسری چیز سے ملا دینا تحلیل کہلاتا ہے۔ جو منجمد چیز سیال صورت اختیار کر لیتی ہے اس کو محلول کہتے ہیں۔ تخدیر: اور یہ ادویہ جو بخارات بنا کر اڑاتا ہے، جسے بھاپ بنانا مختلف مقاصد کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر کسی دوا میں رقت زیادہ ہو اور اسے غلیظ بنانا ہو تو حرارت پہنچا کر اس کے رقیق اور مائع اجزاء کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اکثر حبوب اسی ترکیب سے بنائے جاتے ہیں۔ تکلیم: اس کے معنی کلمے تیار کرنا ہے۔ خالص شعرا کو پانی میں حل کر کے اس کو سکھایا جائے تو یہ کلمی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح گندھک کو اگر پگھلا کر چھوڑ دیا جائے تو یہ قلمدار ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض چیزیں تاثیر سے اور بعض ترکیب سے کلمی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ جابر نے کیمیائی تجربات میں کمال پیدا کر کے اس کے اصول و قواعد مرتب کیے، جو 1000 سال گزرنے کے باوجود آج تک موجود ہیں۔ عمل تاثیر سے دواؤں کا جوہر اڑانا: اس طریقہ کو جابر نے سب سے پہلے اختیار کیا۔ اس نے کلماؤں کا طریقہ دریافت کیا، فلٹر کرنے کا طریقہ اس نے ایجاد کیا۔ اس نے 3 قسم کے نمکیات معلوم کیے۔ اس نے دھات کو بھسم کر کے کشتہ بنانے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس نے کئی قسم کے تیزاب بنائے، جیسے نائٹرک ایسڈ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ، امونیم کلورائڈ، سلفر۔ ان کے بنانے کے طریقے اس کی کتاب صندوق الحکمات میں دیے گئے ہیں۔ چمڑے اور کپڑے کو رنگنے کا طریقہ دریافت کیا۔ مہک: جابر نے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب تیار کیا۔ جابر کی سب سے بڑی ایجاد جو عرق کھینچنے کا آلہ ہے، اس کے ذریعے عرق کشید کرنے سے جڑی بوٹیوں کے لطیف اجزاء حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے برے اثرات جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس نے کپڑے اور لکڑی کو واٹر پروف کرنے کے لیے وارنش ایجاد کیا۔ اس نے گلاس بنانے میں مینگنیز ڈائی آکسائڈ تجویز کیا۔ اس نے بتایا کہ لوہے کو صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے، یعنی وہ میٹلرجی سے بھی واقف تھا۔ اس نے لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ نکالا۔ دھاتوں کے بارے میں بتایا کہ سب دھاتیں گندھک اور پارے سے بنتی ہیں۔ دھات کا کشتہ بنانے اور اس پر اس کا وزن قدرے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی دھات میں سلفر مرکری کے اجزاء کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر اس کے خواص کو دوبارہ ترتیب دی جائے تو نئی دھات بن جاتی ہے۔ اس نے موم جامہ بنایا تاکہ اشیاء کی رطوبت سے خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس نے گریس بنانے کا فارمولہ ایجاد کیا۔ اس نے بہت سارے پریکٹیکل کیمیائی ترکیبیں دریافت کیں۔ یوں اس نے سائنس کی بنیاد رکھی اور سائنس سیکھنے والوں کو بہت ساری کتابوں میں فارمولے اور طریقے سکھائے، جن سے سب اپنی زندگیوں میں ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ تھی ساری جابر بن حیان کی ترقی اور ان کی زندگی کے معاملات، جو انہوں نے سیکھا اور سکھایا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔